اے سمیع سن ہماری التجا، تو ہی گنج بخش و دستگیر ہے۔ قیامت کے دن آپ کی سفارش کے سب سے زیادہ حقدار کون لوگ ہوں گے؟ کسی قسم کی عبادت کی کوئی قسم، اس کا ایک ذرہ بھی اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کے لیے کی کرنا، نیچے قوالی چل رہی ہے وہ الٹا لٹک کر وہ قوالی کے اوپر اپنے سر کو اور جسم کو ہلا کر دھمال ڈال رہا ہے۔ میری آدھی امت جنت کی وارث بن جائے، اس اختیار کو میں نے چھوڑ دیا، میں نے شفاعت کے اختیار کو لے لیا۔ معنی کیا کہ شفاعت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی امت سے زیادہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے بعد بہت بڑا سہارا امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہوگا۔ آپ ہی کی شفاعت سے انسانیت کا حساب و کتاب شروع ہوگا، پھر آپ ہی کی شفاعت سے بہت سے لوگ جہنم سے بچا کر اللہ کی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں بھی ان پیاروں میں شامل فرما دے جن کو تو اپنی رحمت سے بغیر حساب و کتاب کے، بغیر عقاب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں بھی نصیب ہوگی اور وہ جہنم سے نکال کر اللہ کی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار کون ہے؟ یہ کس کو ملے گی؟ آئیے یہ سوال کا جواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے سنتے ہیں۔ صحیح بخاری 6570 نمبر روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی سفارش کے سب سے زیادہ حقدار کون لوگ ہوں گے؟ تو امام الانبیاء جواب میں فرمانے لگے، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے سچے دل سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے عقیدہ توحید کا درست ہونا، لا الہ الا اللہ کا فہم ہونا۔ اگر صرف زبان سے انسان کہے لا الہ الا اللہ، اس کا عمل اس کے برخلاف ہو، تو وہ لا الہ الا اللہ کی تسبیحات اسے فائدہ نہیں دیں گی۔ شرط لگائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خالصا من قلبہ، وہ خالص نیت سے اس بات کا اقرار کرے، یعنی اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق، معبود برحق نہیں ہے۔ اس عقیدے پر، اس توحید پر، شرک کی غلاظتوں سے بچتا ہوا وہ عمل پیرا رہے، تو پھر یہ وہ خوش نصیب ہے جسے قیامت کے دن امام الانبیاء، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفاعتی لمن شہد ان لا الہ الا اللہ مخلصا وان محمدا رسول اللہ یصدق لسانہ قلبہ وقلبہ لسانہ، میری شفاعت اس کو ملے گی جس نے خالص ہو کر اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کے قرار کیا ہوگا، اور یہ گواہی دی ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کی زبان کی تصدیق اس کا دل کرے اور اس کے دل کی تصدیق اس کی زبان کرے، یعنی
قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، جو وہ کہہ رہا ہے وہ دل کے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے، جو اس کے دل میں یقین ہے وہی اس کی زبان پر ہو، اس کو یقین بھی ہو اور اقرار بھی ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کسی کے ساتھ وہ معاملات عبادت والے جو خالص حق ہے اللہ کا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے، کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا، کسی اور کے سامنے ماتھے نہیں ٹیکے جا سکتے، کسی اور کے لیے رکوع نہیں ہو سکتے، کسی اور کے لیے وہ قیام جو ہم خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، کسی اور کے لیے نذر، نیاز، ذبح، قربانی، کسی قسم کی عبادت کی کوئی قسم، اس کا ایک ذرہ بھی اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کے لیے کی کرنا، یہ انسان کو ہلاکت اور بربادی اور شرک کے راستے پہ دھکیل دیتا ہے۔ جس نے اپنے دامن کو بچایا شرک کی غلاظتوں سے اور خالص ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اقرار کیا، دل اور زبان ایک دوسرے کی تصدیق کر رہی ہو، اس حال میں اس نے ایمان کی لذت کو پایا، یہ وہ خوش نصیب ہے جسے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک ایسی دعا ہے جو اللہ مالک یقینی طور پہ قبول کرتا ہے۔ ہر نبی کو یہ اختیار دیا گیا، ایک دعا کا حق دیا گیا کہ یقینی طور پہ قبول ہوگی، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اپنی اس دعوت کو استعمال کر لیا، وہ مانگ لی، جلدی کی دنیا کے اندر ہی اپنی وہ دعا اللہ کے سامنے پیش کر کے منظور کروا لی۔ قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ شفقت اور محبت پر۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اغیار کے راستوں پہ چلنے والوں، ان کے طریقوں کو ڈھونڈنے والوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر یہ کہنے والوں حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے، حدیث تو ٹھیک ہے ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے، حدیث تو ٹھیک ہے ہمارے بزرگوں نے ایسا نہیں کہا، حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے محلے کے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے مذہب کی نہیں ہے، یہ حدیث تو فلاں لوگوں کے لیے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑنے والوں، اپنی زندگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو نکال دینے والوں، شادی بیاہ کے موقع پر ہندوؤں کو یاد رکھنے والوں، تجارت کرتے ہوئے یہودیوں کے طریقوں پہ چلنے والوں، تمہارا نبی تم سے کتنا پیار کرتا تھا اور تم کتنے بے وفا ہو۔ ہر نبی نے اس دعوت کے حق کو استعمال کر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی فرماتے ہیں میں نے اپنی اس دعوت کو محفوظ کر لیا، قیامت کے دن کے لیے میں وہ دعوت بطور شفاعت کے اپنی اس پکار کو اللہ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ تو نے اختیار دیا تھا، جو مانگنا ہے مانگو، ایک تیری دعوت ضرور قبول کی جائے گی، ایک دعا ضرور قبول ہوگی۔ آج میدان حشر میں قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار کریں گے، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور میری یہ دعا ہر اس میرے امتی کے حق میں قبول ہوگی جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کا شریک نہ بنایا ہو۔ وہ یا علی مدد کے نعرے نہ لگاتا ہو، یا رسول اللہ مدد کے نعرے نہ لگاتا ہو، وہ جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کرتا ہو، وہ پیر بابا کے نام کی 11ویں نہ دیتا ہو، وہ کسی اور کے نام پہ نظر و نیاز نہ کرتا ہو، وہ ہاتھوں میں بابا کے دیے ہوئے کڑے پہن کر شفا کی امیدیں نہ رکھتا ہو، وہ اپنے گھر کی چار دیواری پر کالی الٹی ہنڈیاں رکھ کر اس بدعقیدگی میں مبتلا نہ ہو جاتا ہو کہ اس کے رکھنے سے اب نظریں نہیں لگیں گی، وہ اپنی گاڑی کے آگے جوتی باندھ کر یہ بدعقیدہ نہ رکھتا ہو کہ اب ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اس جوتی کے لٹکانے سے ساری نظر بد دور ہو جاتی ہے۔ وہ بچہ جو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں انتہائی محفوظ رہا، اللہ کا دیا ہوا اپنے نصیب کا رزق پاتا رہا اور صحیح سالم اس دنیا میں
آیا، آتے ہی اس کے گلے کے اندر، اس کی ٹانگ پر، اس کی بازو پر، اس کے ہاتھ میں کوئی تعویذ باندھ دینے والا نہ ہو، وہ شرک کرنے والا نہ ہو، وہ غیر اللہ پہ امیدیں لگانے والا نہ ہو، وہ غیر اللہ کو سجدے کرنے والا نہ ہو، وہ ایک اللہ کو ماننے والا ہو۔ گناہ اگر ہے شرک کا دامن میں گناہ نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، فَهِيَ نَائِلَةٌ، یہ ملے گی، یہ اس کے نصیب میں آئے گی۔ ہر میری امت کا وہ فرد جو توحید کی حالت میں عقیدے کی سلامتی کے ساتھ مرا ہو، اس نے شرک نہ کیا ہو۔ چاہتے ہو حشر کے میدان میں آپ کو رسول اللہ کی شفاعت ملے، چاہتے ہو قیامت کے دن جب ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں پر کوئی ہو جو آپ کے لیے اللہ کے سامنے سفارش کر رہا ہو، اللہ میری امت پر رحم کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کی خطاؤں کو درگزر کر دے، اللہ یہ میرا امتی ہے، اس کو جہنم سے بچا لے، چاہتے ہو تو آج عقیدہ توحید کو درست کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے، مردوں کو راضی نہ کریں، پیر و بابا کے راضی کرنے کے چکر میں اپنے خالق کو ناراض نہ کریں۔ حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے، جہالت اور بد عقیدگی کی حد ہو گئی ہے۔ ایک مزار کا ہم نے منظر دیکھا، لوگ پیر کی قوالی پر دھمال ڈالتے ہیں، ہم نے سنا تھا، ہم نے دیکھا بھی ہے، ہم نے اس کا بارہا رد بھی کیا کہ یہ ہندوانہ طریقے ہیں، شریعت محمدیہ اور مبارک اسلام کی شریعت اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب تو بے حیائی کی، بد عقیدگی کی یہاں تک حد ہو چکی ہے کہ ایک شخص الٹا لٹکا ہوا ہے بابا جی کے مزار پہ اور نیچے قوالی چل رہی ہے، وہ الٹا لٹک کر وہ قوالی کے اوپر اپنے سر کو اور جسم کو ہلا کر دھمال ڈال رہا ہے۔ کیا یہ طریقہ رسول اللہ کا ہے؟ کیا یہ طریقہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا ہے؟ یہ حسنین کریمین کا ہے؟ یہ اہل بیت کا ہے؟ یہ صحابہ کا ہے؟ یہ تابعین کا ہے؟ یہ تبع تابعین کا ہے؟ یہ محدثین و ائمہ دین کا ہے؟ ارے بھائی، کیا یہ طریقہ اولیاء کا ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم شیطان نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے۔ لوٹ آؤ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جسے ایک دعا کا اختیار ملا، لیکن اس نے وہ دعا سنبھال لی، محفوظ کر لی کہ قیامت کے دن میری امت پریشان ہوگی، میں اللہ کے سامنے سوالی بنوں گا۔ مولا تو نے اختیار دیا تھا نا، تو آج وہ اختیار استعمال کرتا ہوں، میری امت کے ہر اس بندے کو بخش دے جس نے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ مزاروں پہ الٹے لٹک کر ناچنے والوں، دھمالے ڈالنے والوں، اس عقیدے کے ساتھ کہ ہماری اس دھمال سے یہ بابا جو قبر میں دفن ہے یہ راضی ہو جائے گا، یہ خوش ہو جائے گا، اور جب یہ خوش ہوگا سارے دکھ مٹ جائیں گے، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ساری آزمائشیں ٹل جائیں گی، بچے ٹھیک رہیں گے، رزق میں فراوانی رہے گی، گھر کے اندر خیر و برکات رہیں گی۔ یہ عقیدے رکھنے والوں، اس عقیدے کو لے کر ان بابوں کی قبروں پہ آ کر چادریں چڑھانے والوں، دھمالے ڈالنے والوں، قوالیے کرنے والوں، پیسوں کی نیاز نذر جانوروں کی دینے والوں، تمہارا توحید کے عقیدے سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ چاہتے ہو قیامت کے دن شفاعت رسول ملے تو آج آؤ توحید کی طرف۔ بابا فوت ہو گیا، نیک تھا، اس کی قبر جنت کا باغ بن گیا، معاملہ الٹا تھا، تب بھی یہ جانے اور اس کا اللہ جانے، تمہیں جو درس دیا گیا وہ توحید کے پیغام کو ماننے کا درس دیا گیا۔ شفاعت اس کے حصے میں آئے گی، من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میری امت کا ہر وہ نوجوان، میری امت کا ہر وہ فرد، میری امت کا ہر وہ شخص جو شرک کی حالت میں نہ مرا ہو، توحید پہ مرا ہو، وہ ضرور حصہ پائے گا۔ ابن ماجہ 4317 نمبر روایت ہے، سیدنا عوف بن مالک بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتانی آتی من عند ربی، میرے رب کی طرف سے آنے والا ایک فرشتہ آیا، فخیرنی بین ان یدخل نصف امت الجنہ وبین الشفاعہ، اس نے مجھے اختیار دیا، اللہ کی طرف سے آنے والا آیا اور میرے سامنے آپشن رکھا، آپ چاہیں آپ کی آدھی امت اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا، اور اگر آپ چاہیں تو شفاعت کا حق لے لیں۔ فاخترت الشفاعہ وہی لمن
مات لا یشرک باللہ شیئا، تو میں نے اس اختیار کو تو چھوڑ دیا کہ میری آدھی امت جنت میں چلی جائے، آدھی جنت، میری آدھی امت جنت کی وارث بن جائے، اس اختیار کو میں نے چھوڑ دیا، میں نے شفاعت کے اختیار کو لے لیا۔ معنی کیا کہ شفاعت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی امت سے زیادہ پہلے جنت ہوں گے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فارمولہ بھی دے دیا کہ یہ شفاعت ملے گی کس کو؟ وہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا، اس کے حصے میں آئے گی جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا ہو۔ اخبارات میں پڑھنے والوں، میرا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا؟ میرا ستارہ تاریخ پیدائش کے حوالے سے فلاں بنتا ہے، جس سے میری شادی ہو رہی ہے اس کا فلاں بنتا ہے، ہمارے تو برج الگ ہیں، ہماری کبھی شادیاں کامیاب نہیں ہوں گی، ہماری اولادوں میں خیر نہیں ہوگی، یہ سب جادوگری ہے، یہ کاہنوں کا کام ہے، یہ شیاطین کی عبادت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اپنے رشتے اپنے رب سے جوڑو۔ آسمان سے بارش برسے اور کوئی یہ کہے یہ اللہ کا فضل ہے، وہ مؤمن ہے، اور آسمان سے بارش برسے اور کہے فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں پیر و بابے اور شیخ و حضرت کی وجہ سے برسی ہے، تو اس کا ایمان برباد ہو گیا۔ ارے بھائی، ایک بارش اگر اللہ سے ہٹا کر کسی اور کی طرف منسوب کر دی جائے، بندے کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ اور جو بیٹے کا نام پیر دیتا رکھے، جو بیٹے کا نام عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ رکھے، جو بیٹے کا نام عبد العلی، عبد الحسین، عبد الزہرا رکھے، اس کا ایمان کہاں باقی رہے گا؟ اپنے ایمان کی خیر منائیے۔ چاہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے تو پھر یاد رکھو شرک سے اپنے دامن کو بچانا ہوگا۔ اب ضرور اللہ کی رحمت سے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے اللہ کی جنت کے مہمان بنو گے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، قیامت کے دن ہمیں ان پیاروں میں شامل فرما دے جو تیرے نبی کی شفاعت پائیں گے اور تیری جنت کے مہمان بن جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید